بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. عزیز طلبہ، آج کتاب الہدایہ جز ثالث کا سبق نمبر 22 ہے، اور یہ سبق جنس مدت الخیار کے متعلق ہوگا، اور کتاب کی عبارت خیار الشرط جائز سے لے کر ولی الخیار ثلاثۃ ایام تک ہوگی. تو سب سے پہلے اس سبق کے متعلقہ اصول پر بات کرتے ہیں. اصل نمبر 1، یثبت خیار الشرط شرطا وخیار العیب والرؤیت یثبتان شرعا، کہ جو خیار شرط ہے یہ شرط لگانے سے ثابت ہوتا ہے، اور خیار العیب والرؤیہ یہ شرعا ثابت ہوتے ہیں اگرچہ عقد میں اس کی شرط نہ لگائی جائے. اور اصل نمبر 2، خیار الشرط لا يختص بلفظ دون لفظ ولا لغت دون لغت، خیار شرط یہ نہ تو کسی خاص لفظ کے ساتھ خاص ہے اور نہ ہی کسی خاص زبان کے ساتھ، بلکہ ہر وہ لفظ کہ جو معنی خیار شرط پر دلالت کرتا ہے چاہے وہ کسی بھی لغت میں ہے، اس سے خیار شرط ثابت ہو جائے گا. نمبر 3، الخیار اللاحق کالخیار المقارن بخلاف السابق ای عن العقد، خیار لاحق بعد میں لگایا گیا خیار، یعنی اگر بعد میں خیار کی شرط لگائی جائے تو یہ ایسا ہے گویا کہ عقد کے مقارن خیار لگایا گیا، برخلاف خیار سابق کے، یعنی عقد سے پہلے اگر کوئی خیار کی شرط لگائی گئی تو اس کا اعتبار نہیں ہے، البتہ عقد کے وقت یا عقد کے بعد عقد کے ساتھ ملحق شدہ خیار وہ معتبر تصور ہوں گے. اصل نمبر 4، خیار النقد والتعیین یلحقان بخیار الشرط ویجوز البیع معہما، کہ خیار النقد یا خیار التعیین یہ دونوں چونکہ خیار الشرط کے ساتھ ملحق ہے اگرچہ اس پر الگ سے نصوص وارد نہیں ہوئے ہیں اور خیار شرط کے متعلق نص وارد ہے، تو ان دو خیاروں کو ہم خیار شرط کے ساتھ ملحق کریں گے اور اس بنا پر ان دونوں خیاروں کو بھی ثابت مانیں گے اور ان دونوں خیاروں کے ہوتے ہوئے بیع کو بھی جائز تصور کریں گے. اصل نمبر 5، خیار الشرط لا یورث، خیار شرط چونکہ اوصاف کے قبیل میں سے ہے اس لیے یہ وراثت میں منتقل نہیں ہوگا. نمبر 6، حکم الخیار، خیار الشرط يمنع الخروج عن الملك والدخول فيه عنده وعند صاحبيه يمنع الخروج دون الدخول. خیار شرط جو ہے یہ ملکیت سے خروج کے لیے مانع ہے اور دخول کے لیے بھی امام صاحب کے ہاں، جبکہ صاحبین کے ہاں خروج سے تو مانع ہے نہ کہ دخول سے. اس پر انشاءاللہ بات کریں گے آگے سبق میں. اصل نمبر 7، اکثر مدت الخیار 3 ایام عنده وعندهما لا حد لاکثره اذا كانت المدت معلومة، امام صاحب کے ہاں خیار شرط جو ہے وہ 3 دن یا اس سے کم ہو سکتا ہے اور صاحبین اس سے زیادہ جائز نہیں ہے، اور صاحبین کے ہاں اکثر کی کوئی حد نہیں ہے جب مدت معلوم ہو، مہینہ ہو، 2 مہینے ہو. چیز کی نوعیت کے اعتبار سے خیار شرط زیادہ ایام بھی رکھا جا سکتا ہے لیکن مدت معلوم ہونی چاہیے. نمبر 8، المنعقد فاسدا ينقلب صحيحا برفع المفسد قبل تقرره عند الأئمة الثلاثة خلافا لزفر رحمه الله تعالی، ہر ایسا عقد جو فاسد منعقد ہو جائے تو اگر اس مفسد کو فساد کے تقرر سے قبل دور کیا جائے تو یہ عقد درست ہو جائے گا ائمہ ثلاثہ کے نزدیک، برخلاف امام ظفر رحمہ اللہ تعالی کے ہاں کہ ان کے ہاں اگرچہ فساد کو دور بھی کیا جائے، مفسد کو ختم بھی کیا جائے، تب بھی عقد درست نہیں ہو سکتا. اصل نمبر 9، الشیء قبل تقرره محل للرفض والنقد، کسی چیز کا متقرر ہونے سے پہلے رفض کرنا اور ختم کرنا یہ ممکن ہوتا ہے، اور وہ چیز محل للرفض والنقص، توڑنے اور ختم کرنے کا وہ چیز محل ہوا کرتی ہے، اور جب متقرر ہو جائے تو بعد التقرر اس چیز کو ختم نہیں کیا جا سکتا. ابھی ہم نے اوپر پڑھا
کہ فساد کے تقرر سے پہلے اگر فساد کو دور کیا جائے تو یہ فساد متقرر و غیر متقرر میں حد فاصل کیا ہے، دونوں میں فرق کیا ہے۔ تو فساد متقرر ما قارن العقد لفظا و معنی وغیر المتقرر ما قارن اللفظ لفظا او معنی۔ فساد متقرر وہ ہوگا جو عقد کے ساتھ لفظی اور معنوی دونوں اعتبار سے ملحق ہو، ملا ہوا ہو، اور غیر متقرر وہ فساد کہ جو عقد کے ساتھ یا تو لفظی طور پر مقارن ہو یا معنی کے اعتبار سے، اور اس کی وضاحت انشاءاللہ ہم آگے کریں گے۔ اور اصل نمبر 11، لا يجوز الغاء المقادیر الشرعیت، شریعت مطہرہ نے جو مقادیر متعین کی ہے، جو مقدار متعین کیے ہیں، تو ان مقادیر کو لغو کرنا اور فضول کرنا یہ ناجائز ہے۔ اصل نمبر 12، الفقہ لا ينبنی علی النوادر، کی فقہ کی بنا یہ نوادرات پر نہیں ہے، یعنی جو نوادر ہوتی ہے کبھی کبھی صادر ہونے والے امور، ان پر فقہ کی بنیاد کو نہیں رکھا جاتا، بلکہ جو عام طور پر عمومی طور پر پیش آنے والے امور ہوتے ہیں ان پر فقہ کی بنا رکھی جاتی ہے۔ آتے ہیں فصول کی طرف۔ مدت الخیار، خیار کی مدت کتنی ہونی چاہیے؟ تو اس جنس کو ہم نے 3 فصول میں تقسیم کیا ہے۔ فصل نمبر 1، البیع علی خیار شرط لثلاثة ایام او اقل، کہ بے کرنا خیار شرط کے ساتھ 3 دن یا 3 دن سے کم کے لیے، تو یہ بالاتفاق جائز ہے۔ الخیار اکثر من 3 ایام والمدت معلومۃ، اگر خیار 3 دن سے زیادہ رکھا گیا ہے اور مدت بھی معلوم ہے، مثلا 2 مہینے رکھا گیا یا 3 مہینے رکھا گیا، تو اس میں اختلاف ہے۔ امام صاحب کے ہاں جائز نہیں ہے، اور صاحبین کے ہاں اور ائمہ ثلاثہ کے ہاں جائز ہے۔ الخیار اکثر من 3 ایام والمدت غیر معلومۃ، کہ 3 دن سے زیادہ خیار رکھنا اس حالت میں کہ مدت معلوم نہ ہو، تو یہ بالاتفاق ناجائز ہے۔ اور جنس نمبر 2، الخیار للمتعاقدین او لغیرہما، کہ متعاقدین کے لیے خیار رکھنا یا متعاقدین کے علاوہ کسی غیر شخص کے لیے جن کا عقد کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو، تو اس کے لیے خیار رکھنا یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ تو اس جنس کو ہم نے 3 فصول میں تقسیم کیا ہے۔ فصل نمبر 1، الخیار للبائع او المشتری، کہ بائع اپنے لیے خیار رکھیں یا مشتری اپنے لیے خیار رکھیں، تو یہ بالاتفاق جائز ہے۔ دونوں نے اپنے لیے خیار رکھا تو یہ بھی جائز ہے، دونوں اپنے لیے خیار رکھ سکتے ہیں، بائع بھی اور مشتری بھی۔ اور لغیرہما، یا دونوں جو ہے بائع اور مشتری اپنے غیر کے علاوہ بائع بھی خیار رکھیں اور مشتری بھی خیار رکھیں، تو یہ بھی جائز ہے۔ تو اس اعتبار سے اس جنس کو ہم نے 3 فصول میں تقسیم کیا۔ ان فصول اور اصول سے انشاءاللہ باب خیار شر جو ہے پورا کا پورا وہ ضبط ہو سکتا ہے، اگر ان کو اچھی طرح سے سمجھا جائے اور ذہن نشین کیا جائے، اور صرف یہ نہیں کہ ہدایہ کی کتاب میں جو خیار شرط کا باب ہے اس پر جو ابحاث ہے وہ سمجھ آئیں گی، بلکہ فقہ کی کوئی بھی کتاب اگر ان چیزوں کو آپ ضبط کر لیں گے، یاد کر لیں گے اور صحیح معنوں میں سمجھ لیں گے، تو ہر کتاب میں خیار شرط کے باب کو سمجھنا آپ کے لیے انتہائی آسان ہو جائے گا۔ تو آتے ہیں عبارت کی طرف۔ باب خیار الشرط، قال خيار الشرط جائز في البيع للبائع والمشتري ولهما الخيار 3 أيام فما دونها، والأصل فيه ما روي أن حبان بن منقذ بن عمرو الأنصاري رضي الله تعالى عنه كان يغبن في البيعات، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا بايعت فقل لا خلاب ولي الخيار 3 أيام۔ پہلے اس عبارت کو حل کرتے ہیں۔ امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بے میں خیار شرط رکھنا بائع اور مشتری دونوں کے لیے جائز ہے، اور ان دونوں کو 3 دن یا اس سے کم خیار رکھنے کا اختیار ہے۔ اور اس میں اصل وہ حبان بن منقذ بن عمرو الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ اکثر بیعات میں ان کو دھوکہ ہو جاتا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ جب آپ عقد کریں تو یہ جملہ کہا کریں کہ لا خلابت، یعنی کوئی دھوکہ نہیں ہے،
اور مجھے 3 دن کا خیار حاصل ہے۔ تو اس عبارت میں نفس خیار شرط کے ثبوت پر بات کی گئی ہے کہ خیار شرطاً اگر رکھیں تو یہ جائز ہے۔ اصل ہم پہلے پڑھ چکے تھے کہ خیار شرط کے لیے عقد میں شرط رکھنا یہ ضروری ہے، برخلاف خیار رؤیا اور خیار العیب کہ وہ شرعاً ثابت ہوتے، چاہے شرط لگائی جائے اور اگر نہ بھی لگائی جائے تب بھی یہ دونوں خیار شرعاً ثابت ہوتے ہیں۔ لیکن خیار شرط کے لیے ضروری ہے کہ عقد کے دوران یا عقد کرنے کے بعد، یعنی خیار مقارن اور خیار اصلی، یہ دونوں طرح سے خیار کو عقد میں رکھا جا سکتا ہے۔ خیار مقارن کا مطلب یہ ہے کہ پہلے عقد کیا جائے اور بعد میں خیار رکھا جائے، اور خیار سابق یہ ہوتا ہے کہ عقد ابھی تک ہوا نہیں ہے لیکن اس سے پہلے خیار رکھا گیا، تو اس خیار کا تو کوئی اعتبار نہیں ہے، لیکن خیار اصلی اور خیار مقارن یہ معتبر ہے۔ اور دلیل کیا ہے کہ حبان بن منقذ یہ ایک انصاری صحابی تھے، اور زخم لگنے کی وجہ سے یاداشت میں کوئی تھوڑا سا فرق آ گیا تھا، تو اکثر جب بازار جایا کرتے تو بیعات میں غبن فاحش ہو جاتا ان کے ساتھ، یعنی ایک چیز کو دگنی قیمت کے ساتھ وہ خرید لیتے، یا جو ہے کوئی چیز وہ نصف سے بھی کم قیمت میں فروخت کر لیتے۔ تو آئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت فرمائی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شریعت میں تو ہر مسئلے کا حل ہے، لہٰذا آپ جب عقد کیا کریں تو آپ یہ الفاظ استعمال کیا کریں کہ لا خلابۃ، کہ کوئی دھوکہ نہیں ہے، اور مجھے 3 دن تک کا خیار ہوگا کہ جس میں اپنے جو معتمد لوگ ہیں، جو کاروبار کو سمجھنے والے لوگ ہیں، جن کو چیزوں کے نفع اور نقصان کا بآسانی ادراک ہو سکتا ہے، تاکہ میں ان کے ساتھ 3 دن میں مشورہ کروں، اور اس کے بعد پھر عقد کی امضاء یا انہا کا میں استعمال کروں گا، یعنی عقد کو ختم کروں گا یا جو ہے عقد کو جاری رکھوں گا، تو مجھے 3 دن تک خیار ہوگا۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ نفس خیار شرط جو ہے یہ شرعاً ثابت ہے، اس کا وجود احادیث مبارکہ سے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے عمل سے ثابت ہے۔ تو اس عبارت میں تو نفس خیار شرط پر بات کی گئی، کیا وہ ثابت ہے کہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ آنے والی دروس میں دوسری ابحاث ہوں گی کہ خیار شرط کی مدت کیا ہونی چاہیے اور اس کے حدود اور قیود کیا ہے، تو انشاءاللہ آنے والی دروس میں اس پر بات کریں گے۔ تو آج کے درس کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔